Moral Stories. بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا میں ہر طرح کا صرف ایک جانور ہوتا تھا، اس لیے ہر جانور دوسرے جانور سے بالکل مختلف تھا۔ جنگل میں ایک بہت شاندار اور خوبصورت مور رہا کرتا تھا جس کا نام ماہپر تھا۔ ماہپر مور کے پر بہت چمکدار اور رنگین تھے، جس کی وجہ سے جنگل کے تمام جانور اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھے۔ اس کی آنکھیں، پیر اور گردن بہت خوبصورت لگتے تھے، لیکن مور کی عادت تھی کہ وہ اپنے حسن پر بڑا غرور کرتا تھا اور اپنے سامنے سب کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن ٹوٹو بندر کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی۔ سب جانور ٹوٹو بندر کی عیادت کرنے چلے گئے اور اس دن مور کا ناچ دیکھنے کوئی نہ جا سکا۔ جب اگلے دن وہ مور کے پاس آئے تو مور غصے سے چلایا، تم سب کو ہمت کیسے ہوئی کہ میرا رقص دیکھنے نہیں آئے؟ صرف اس بدصورت بندر کی عادت کرنے کی وجہ سے؟ میرا رقص دیکھنا اس معمولی بندر کو دیکھنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ معافی مانگو تم سب مجھ سے۔ جانوروں نے کہا، لیکن ماہپر، ٹوٹو بہت زخمی تھا اور ہمیں اس کی خیریت معلوم کرنے جانا ضروری تھا۔ ہمیں اس جنگل میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے نا؟ ماہپر مور چلایا، اوہ، تم سب جانتے ہی کیا ہو؟ تم صرف معمولی بد شکل جانور ہو۔ تم مونی لومڑی، تم کتنی چھوٹی اور بد شکل ہو۔ اور بنٹو گدھے، تمہارے دانت کتنے بڑے بڑے اور گندے ہیں۔ وہ بولتا چلا گیا اور ہر جانور کے بارے میں نامناسب اور برے الفاظ استعمال کیے اور پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ سارے جانوروں کو مور کے الفاظ پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ماہپر سے دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ اگلے دن مور دوسرے جانوروں سے بات کرنے کے لیے گیا، لیکن کسی نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا جنگل کی نگران ملکہ پری کے پاس پہنچا۔ ملکہ پری جنگل کے معاملات کی نگران تھی اور جانوروں کے معاملات اور لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتی تھی۔ ماہپر نے پری سے کہا، ملکہ پری، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آخر میری غلطی کیا ہے؟ ملکہ پری بولی، تم نے جنگل کے جانوروں کی بے عزتی کی ہے۔ تم نے ان کے لیے بہت غلط اور نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں اور میں نے تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں سزا کے طور پر آج سے تمہارے پیر بدصورت بنا رہی ہوں۔ تم اور تمہاری آنے والی نسلیں اب اپنے بدصورت پیر کے ساتھ ہی رہیں گی، تاکہ تم جب بھی اپنے بدصورت پیروں کو دیکھو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ پری نے مور کے پیر بدصورت بنا دیے۔ ماہپر مور بہت غمگین ہوا، لیکن ماہپر مور نے اس واقعے سے کوئی خاص سبق نہ سیکھا۔ ہر روز وہ پہلے کی طرح جانوروں سے برا سلوک کرتا۔ جانور جب اسے یاد دلاتے کہ اس کے برے رویے کی اسے سزا مل چکی ہے تو وہ ان سے معافی مانگ لیتا، لیکن پھر اگلے دن ویسا ہی بدتمیز اور خودسر بن جاتا۔ ایسا کافی عرصے تک چلتا رہا۔ آخرکار ایک دن جانوروں نے اس کے برے رویے سے تنگ آ کر ملکہ پری کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ سارے جانور ملکہ پری کے پاس گئے اور کہا، ملکہ پری، ہم ماہپر مور کی بدسلوکی اور غرور سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ کی دی ہوئی سزا کے باوجود بھی وہ اپنی بدتمیزیوں سے باز نہیں آیا۔ آپ اس سے مہربانی فرما کر کوئی ایسی چیز چھین لیں جس سے وہ واقعی بہت محبت کرتا ہو۔ اسے اس کے غرور کی سزا ملنی چاہیے۔ ملکہ پری نے کہا، تم سب پریشان نہ ہو، اب میں اس سے اس کی ایسی خوشی چھین لوں گی جس کے بعد اسے ایک بہت بڑا سبق مل جائے گا اور وہ تم سب کو کبھی دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ اب اسے اس کی خواہش کے مطابق ہر روز خوشی سے رقص کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ صرف اس وقت ہی رقص کر سکے گا جب بارش ہوگی۔ اسے اپنے رقص کرنے سے بہت خوشی ملتی ہے، لیکن اب وہ صرف اس وقت رقص کر سکے گا جب بارش کا موسم ہوگا۔ جانور خوشی سے جھوم اٹھے اور بولے، آپ کا بہت شکریہ ملکہ پری، یہ مور کے لیے ایک بدترین سزا ہوگی۔ اس دن کے بعد ماہپر مور نے آخرکار اپنا سبق سیکھ لیا اور اب مور صرف اسی وقت رقص کر سکتے اور جھوم سکتے ہیں جب بارش ہو اور ان کے پاؤں بھی بدصورت ہوتے ہیں۔
پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی خوبصورتی یا خوبیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید مزیدار اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔